کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابابیل اپنا گھونسلہ کنویں میں بناتی ہے؟ اس کے پاس اپنے بچوں کو اڑانا سکھانے کے لیے نہ تو کوئی اسپیس ہوتی ہے اور نہ ہی نیچے کوئی زمین۔ کچی تربیت سے اڑنے کا مقصد ہے پانی کی دردناک موت۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کچی تربیت کے ساتھ اڑنے کا نہیں کہہ سکتی۔ کیا کسی نے کنویں میں ابابیل کے بچے کو مرے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے بچے کی تربیت بھی اپنے ذمہ لیتی ہے۔ بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد اگر ابابیل دن میں 25 اڑانے لیتی ہے تو بچے نکلنے کے بعد یہ تقریباً 75 اڑانے لیتی ہے، اور یوں نر اور مادہ دونوں تقریباً 150 اڑانے لیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو ذہن نشین کروا سکے کہ یہاں سے اڑنے کے بعد سیدھا کنویں سے باہر نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بچے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور سیدھا کنویں کے منڈیر پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی دوستو، ہماری اولاد ہمارے یقین میں سے اپنا حصہ پاتی ہے۔ اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے تو اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ لہذا بچوں کو کہانیاں مت سنائیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں۔ یقین رکھیں کہ آپ کے بچے جتنا یقین آپ پر رکھتے ہیں وہ دنیا میں کسی اور پر اتنا یقین نہیں کرتے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور ہر بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کرو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے چین ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کرو۔ غصہ واحد وہ حرام چیز ہے جسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ شخص بن کے نہیں بلکہ شخصیت بن کر رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کچھ چیزیں اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ دوسروں کی مجبوری دیکھ کر بھی خرید لیا کرو۔ خدا کو منا رہے ہیں لوگ خلق خدا کا دل دکھا کر۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، لیکن ہاں اس سے انسان خریدے جا سکتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہو، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشک بار ہو گئی ہو، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے آسان فرما دے۔ آمین۔